اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ضحیٰ کی آخری آیت شریفہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر فرمائیے۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اپنے حبیب پر نازل فرمایا، ان انعامات میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس آیت شریفہ میں کئی انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سرفراز فرمایا۔ تو ان ساری نعمتوں کے ذکر کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ اپنے رب کی نعمت کو خوب یاد فرمائیے۔ تو اس آیت کی بے شمار تفاسیر مفسرین نے بیان فرمائی کہ رب کی نعمت سے کیا مراد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یاد فرمانے کے لیے کہتا ہے۔ تو معزز یہاں پر حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، تفسیر کبیر کی۔ آپ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد قرآن شریف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ اپنے رب کی اس نعمت کو یاد فرمائیے جس کو میں نے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا قرآن کی شکل میں۔ آپ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیے اور اس کی تعلیمات آپ اپنی امت کو عطا فرمائیے، اس کے احکامات آپ اپنی امت کو سکھائیے اور انہیں راہ ہدایت پر قائم فرمائیے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت کو اس آیت شریفہ میں ذکر فرمایا۔ لہٰذا مہینہ بھی ماہ رمضان المبارک ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس آیت شریفہ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ لہٰذا چند قرآن پاک کے تلاوت کے فضائل اور قرآن پاک کی عظمت کے متعلق چند روایت آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام پر جب قرآن پاک کا نزول فرمایا تو حضور پاک علیہ السلام نے جب اس قرآن کو صحابہ کو سنا کر کہا کہ یہ قرآن ہے، تو جب جا کر وہ قرآن بنا۔ یعنی قرآن بھی اپنی پہچان نبی کی زبان سے جب تک نہ نکلا وہ قرآن نہ بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پیارے آقا پر اپنے کلام کو نازل فرمایا تو وہ کلام دو طرح کا تھا، ایک کلام وحی مطلوع اور ایک کلام وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد قرآن شریف جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، وحی غیر مطلوع سے مراد یہ بھی اللہ نے نبی کے قلب پر نازل فرمایا لیکن اس کو قرآن میں نہیں پڑھا جاتا ہے، جس کو حدیث شریف کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کو قرآن نبی کے زبان سے کہنے پر قرآن بنا۔ حدیث اس وقت تک نہ بنا جب تک کہ مصطفیٰ نے اس کو حدیث کا درجہ عطا نہیں فرمایا۔ تو قرآن نے بھی اپنی پہچان نبی کے زبان سے کروایا اور حدیث بھی اپنی پہچان نبی کے زبان اطہر سے کروایا۔ تو قرآن کی پہچان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نصیب ہوئی اور حدیث پاک کی پہچان بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کیا ہے ہمیں عطا فرمایا، تو پھر قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے وہ بھی آپ ہی نے ہمیں عطا فرمائی۔ لہٰذا قرآن پاک ہے، اس ایک آیت شریفہ کی جو فضیلت بیان فرمائی گئی، چنانچہ حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان اپنی کتاب فضائل نماز میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے 14 طبقوں میں زندگی گزارنے والی تمام مخلوق سے زیادہ فضیلت والی قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ ہے۔ یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ فضیلت والی چیز اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ ہے۔ جب قرآن کی ایک آیت کی یہ شان ہے کہ جس کا مقابلہ نہ ساتوں آسمان کر رہی ہے نہ ساتوں زمین کے طبقات کر رہے ہیں،
ایک آیت کی جب یہ شان ہے تو پھر پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا، اور وہ سارا قرآن جس نبی کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے تو اس نبی کے قلب اطہر کی کیا شان ہوگی۔ تو معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ایسے عظمت والے کلام کو ہمیں عطا کیا جس کو ہم اپنے سینے کے خانے میں رکھنا چاہیے، لیکن ہم آج اس کو دیوار کے خانے میں رکھ کر بھلا دیے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے تو ہمیں قرآن لینے کی توفیق ہوتی ہے، قرآن کھولنے کی توفیق ہوتی ہے۔ بعض حضرات تو ایسے ہیں جنہیں مرنے سے پہلے تک بھی قرآن یاد نہیں آتا ہے۔ تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ اللہ ایسی عظمت اور برکت والی چیز ہمیں دیا جس میں ساری دنیا و آخرت کی نعمتوں کو رکھ دیا رب تعالیٰ نے۔ ایسی عظمت والی کتاب کی ہم ناقدری کریں گے تو بھلا ہم کیسے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی عظمت اور اس کے شان و شوکت کے متعلق جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے والدین کی کیا عظمت ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کی تلاوت کرے اور تلاوت کی ہوئی باتوں پر عمل کرے، پھر قرآن کے حرام بتائی ہوئی چیزوں کو حرام جانے اور قرآن نے جن چیزوں کو حلال کہا اس کو حلال مانے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین چیزیں جو بھی کر لیتا ہے، یعنی قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو حشر کے میدان میں ایسا نورانی تاج پہنائے گا کہ جس کی نورانیت دنیا کے آفتاب سے بڑھ کر روشن ہوگی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بیان فرمایا کہ انہیں ایسے حلے پہنائے جائیں گے کہ جس کی قیمت دنیا کی کوئی برابری نہیں کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی مال ان حلوں کے برابر قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ عظمت، یہ شان، یہ بزرگی، یہ اکرام دیکھ کر وہ لوگ رب کے دربار میں عرض کریں گے کہ مولا ہمیں یہ فضیلت کیوں دی گئی، یہ مقام، یہ رتبہ ہمیں کیوں دیا گیا، ہمارا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ شان و شوکت سے نوازا جا رہا ہے۔ تو حشر کے میدان میں رب کی طرف سے انہیں یہ ندا دی جائے گی کہ ہم تمہاری اولاد کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور تمہاری اولاد کا پڑھے ہوئے قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے آج تمہیں یہ مقام، یہ درجہ دے رہے ہیں۔ تو یہ مقام حشر کے میدان میں قرآن پڑھنے والے بچوں کے والدین کو جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو پھر قرآن پڑھنے والے کی کیا شان ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو دنیا میں اپنے گاؤں میں اگر ہمیں اسٹیج پہ بلا کے پھول ڈالا بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن ایک گاؤں، دو گاؤں، ایک شہر، دو شہر نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھتی ہوگی جس اسٹیج پر اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو عظمتوں سے نواز دے گا۔ تو ایسی عزت جب مسلمان کو اللہ حشر کے میدان میں دینا چاہتا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ نہ خود قرآن پڑھتا ہے نہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ کتنا دنیا میں انسان آج گھرا ہوا ہے، مسلمان کو لاک ڈاؤن کی فکر ہے، اپنا کاروبار بند ہونے کی فکر ہے، لیکن کسی مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں کہ ان 40 دن میں میں نے کتنے قرآن تکمیل فرمائے، میں نے کتنے قرآن کو دورہ لیا ہے۔ جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان و عظمت پر قربان جائے، جن کے علم و فہم پر قربان جائے، اللہ نے ایسی عظمتیں، شان و شوکت ان کو عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان کا عمل مبارک ماہ رمضان میں ایسا تھا کہ صبح میں ایک قرآن شریف تکمیل فرماتے، شب بیداری میں ایک قرآن شریف تکمیل کرتے، تو گویا کہ 60 قرآن شریف ایک مہینے میں مکمل ہو جاتی، تو پھر تراویح کی ایک مکمل قرآن تکمیل کر لیتے، تو ایک مہینے میں 61 قرآن شریف کو تکمیل فرمایا کرتے تھے۔ اتنا پڑھ کر بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، ہم سال میں ایک مرتبہ قرآن لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم کیا سمجھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو مسلمان اپنے اندر، اپنے گریبان میں دیکھے کہ ہماری کیا حالت ہے۔
ہم کتنا دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کتنا دنیا میں ڈوب چکے ہیں، قرآن سے ہم نے کتنا اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ قرآن ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا مسئلہ رکھ دیا ہے، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، خبر کا ہو، ہر معاملے کا فیضان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ گویا کہ قرآن شریف انسان کے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے۔ قرآن شریف کی پڑھنے کی تلاوت کے متعلق مختلف احوال کے حساب سے مختلف ثواب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، کنز الامال شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر اگر پڑھا جائے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ اسی قرآن کو نماز میں بیٹھ کر پڑھا جائے تو ہر حرف پر 50 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اسی قرآن شریف کو خارج نماز کے باہر اگر پڑھا جائے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے لیکن کوئی پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھنے نہ آنے والا قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کو اگر سن بھی لیتا ہے تو ہر حرف پر اللہ اس کو 1 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے قرآن کے اندر اللہ نیکی رکھ دیا ہے۔ قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن کو اپنے گھر میں رکھنا بھی باعث برکت ہے۔ تو ہر خیر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سرفراز فرمایا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے اور صاحب قرآن سے اپنی محبت کو قائم رکھ لے، تبھی جا کر مسلمان ترقی کی منزلوں کو پا سکتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آیت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے قرآن شریف کی تو وہی ایک آیت حشر کے میدان میں قیامت کے دن اس کے لیے نور بن کر آ کر اس کے حشر کے میدان میں مدد فرمائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی قرآن پاک کی ایک آیت دنیا میں تلاوت کر لیتا ہے تو وہ پڑھی ہوئی ایک آیت قیامت کے دن نور بن کر اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی، اور قیامت کے ہولناکیوں سے وہ آیت نور بن کر اس کے ہولناکیوں میں اس کی مدد بن کر اس کے لیے نجات کا ذریعہ عطا فرماتی ہے۔ جب ایک آیت کی تلاوت کا یہ عالم تو پھر قرآن شریف کی تکمیل کر لے تو اس کا کیا فیضان ہوگا۔ تو پورے قرآن شریف میں 1,27,000 حروف ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن شریف کو نماز میں پڑھنے پر ایک حرف پر 100 نیکیاں، عام وقت میں رمضان میں پڑھے تو ایک حرف پر 70 گنا ثواب زیادہ، پھر اس کا ثواب اتنا، تو پھر خالی ایک قرآن شریف کے ایک حرف پر ایک نیکی کو بھی اگر کاؤنٹ کر لیا جائے تو پورے حروف قرآن شریف میں 1,27,000 ہیں۔ تو اللہ ایک نیکی بھی اگر دے دے تو پوری قرآن ختم کرنے تک 1,27,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو جائیں گی۔ تو اتنا ثواب اس کو قرآن پڑھنے پر دیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، دنیا و آخرت سنوارنے کا مہینہ ہے، کثرت سے قرآن پاک تلاوت کر کے اپنے تعلق کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ قرآن دنیا میں بھی اس کے لیے خیر و برکت کا سامان مہیا کرتا ہے تو قبر میں بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان اپنی کتاب فضائل نماز میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ یمن کے قبرستان میں ایک شخص کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ جب قبر میں میت کو رکھ دیا گیا اور سارے حضرات قبر کے پاس کھڑے رہے تو قبر کے اندر پٹکنے کی آواز آ رہی تھی، اٹھا کر پٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے قبر کے اندر سے ایک کالا کتا باہر نکل کر دوڑنے لگا، تو وہ اس مجلس میں ایک نیک اللہ کا بندہ تھا، اس نے اس کتے کو رکایا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ اللہ والے اس کتے سے پوچھے کہ تو کون ہے؟ تو اس کتے نے کہا میں اس میت کا برا عمل ہوں، بد عمل ہوں، یہ جو دنیا میں برا عمل کرتا تھا اس کا بد عمل اللہ نے مجھے کتے کی شکل میں تبدیل فرما دیا۔ تو پھر اس بزرگ نے پوچھا یہ اٹھا کر پٹکنے کی آواز کیا تھی؟
تو وہ کتا کہتا ہے کہ قرآن قبر میں آ کر مجھے اٹھا کر پٹک دیا اور مجھے باہر پھینک دیا۔ تو قرآن صاحب قرآن یعنی قرآن کی تلاوت زندگی بھر جو زمین پر کرتے رہتا ہے، وہ قرآن قبر میں آ کر اس قرآن پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات عطا کر کے قبر اس کے لیے نورانیت کا سامان بنا دیتا ہے۔ تو قرآن دنیا و آخرت میں بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگائیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا شوق دلائیں، اور ان کو تاکید کریں کہ رمضان میں کم از کم 3 قرآن تو تکمیل کریں۔ ماں باپ اگر رغبت دلائیں گے تو بچے پڑھیں گے، جب ماں باپ خود اگر رغبت نہیں دلائیں گے تو بچوں کو اس کا احساس کیوں کر ہوگا؟ یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا گیا سنا گیا تیری پاک بارگاہ میں قبول فرما لے، قرآن حدیث کو